بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا وہ رکوع پڑھیں گے جو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 22 تک چلتا ہے۔ اس رکوع میں انسان کی بعض کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، آسمانی حقائق، اس کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ حقیقت کو سمجھو اور بیکار اور بے مطلب کی باتوں میں اپنی زندگی بسر مت کرو۔ انسان کی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو سمجھو اور انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عجیب و غریب قسم کی صفت کا ذکر فرما رہا ہے۔ انسان بڑا بے صبرا اور بڑا عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ ہر چیز جلدی ہو جائے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت میں داخل تو ہے، لیکن انسان کو اس صفت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ انسان مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسی دعائیں بھی کرتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسی دعائیں بھی کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کے لیے بھی ایسی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ اچھائی کے لیے کر رہا ہو۔ بہت سارے انسان کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، اے اللہ مجھے یہ مل جائے، لیکن وہ چیز اس کے حق میں اچھی ثابت ہونے والی نہیں ہوتی فیوچر میں، لیکن بڑے شد و مت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عام طور پر ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ جو بندہ ایسی دعا کرے جو اس کے حق میں اچھا نہیں ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مطلب جیسی اس نے دعا کی تھی ویسی قبول نہیں ہوتی۔ دعا رد تو نہیں ہوتی، لیکن جیسے اس نے دعا کی تھی ویسی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کے حق میں دعا نہیں ہے بلکہ بد دعا ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جان چھڑکتا ہے، اپنی کم نگاہی کو، اپنی کم بصیرت کو، اپنی کم سوچ کو، اپنے دماغ کے لیمیٹیشنز کو وہ جانتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اور اس کی مزاج میں عجلت پسندی ہے، جلد بازی ہے۔ چاہتا ہے کہ کل کا کام آج ہو جائے، پرسوں کا کام کل ہو جائے، بلکہ 1 مہینے 45 دن کا کام 1 ہفتے میں کر لینا چاہتا ہے۔ تو ہر جگہ جلد بازی اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات کو اور دن کو نشانیوں کے طور پر بنایا ہے۔ جو نظام ہے دنیا کا، وہ دنیا کا نظام اس نظام کے حساب سے ہی چلتا رہے گا۔ تمہارے جلد بازی کرنے سے رات جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، دن جلدی آنے والا نہیں ہے۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بنایا ہے وہ اسی حساب سے چلتا رہے گا، کیونکہ رات ہو کہ دن ہو، دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اور جو دونوں نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ رات کو جو نشانی بنائی گئی ہے اس کو ایک مدھم ٹون اس کی رکھی گئی ہے، ایک ٹھنڈی مزاج کی چیز بنائی گئی ہے، ایک سکون اور اطمینان والی چیز بنائی گئی ہے۔ رات کو، رات کی نشانی الگ چیز ہے، لیکن دن کی نشانی الگ ہے، وہ روشن ہے، اس کے اندر ایسا اجالا آ جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور یہ رات کو اس لیے رات والی بنائی گئی ہے تاکہ رات دن کی روشنی میں، دن کو اس لیے روشنی والا بنایا گیا ہے تاکہ دن کی روشنی میں تم اپنے دنیاوی کام کر سکو، رزق تلاش کر سکو، رزق کی تلاش میں نکل سکو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ جو رات اور دن ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، اسی سے آپ اپنے دن کا اندازہ کرتے ہیں، اسی سے آپ کے ہفتے گنے جاتے ہیں، مہینے گنے جاتے ہیں، سال گنے جاتے ہیں۔ یہ انسان کو مدت بتانے کے لیے ایک خاص قسم کا رول ادا کرتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی
وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ دنیا کیسی بنائی گئی ہے، اس کا کیا مزاج ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، سب تفصیل سے مقرر کر کے بنا دیا گیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اب انسان کو یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان کے گلے میں ہم نے ایک توق لٹکا دیا ہے، ہم نے ایک نوشتہ کہتے ہیں نا اس کو، جیسے کہ کوئی لسٹ ہوتی ہے، کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے نا، وہ ایک لٹکا دیا ہے۔ ہر انسان کے گلے میں ایک اس کی زندگی کا بجٹ لکھا ہوا ہے۔ وہ انسان کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کب اٹھے گا، کب سوئے گا، کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنی خوشیاں اس کو حاصل ہوں گی، کتنا غم اس کو حاصل ہوگا، کہاں، پورا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب اس کے اندر دونوں باتیں ہیں، ایک تو نوشتہ قسمت کا بھی ہے اور ایک نوشتہ اعمال کا بھی ہے۔ اب انسان جو دنیا میں کرتا جائے گا، اچھا یا برا، اس میں لکھا جاتا رہے گا، اور وہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے اور اس کے اندر سب لکھا جاتا ہے۔ ابھی تو کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے نا، لیکن لکھا برابر جا رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ کتاب اس کے گلے سے نکالی جائے گی اور پھر اس آدمی کو وہ کتاب دیکھنے کے قابل بنایا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ اب اپنے گلے میں جو کتاب لٹک رہی ہے وہ تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے گی، نکالو، پڑھو، تم نے کیا 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 زندگی میں، تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا زندگی میں، سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب تم کو کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے دریافت کرنے کی یا کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹھا موجود ہے۔ اب تمہاری اپنی باس پرس کے لیے، تمہارا اپنے اسسمنٹ کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے۔ میں نے کیا کیا، میری کیا غلطی تھی، یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ تو جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہدایت کے راستے پر اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، چلے گا، اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کسی اور کو آپ کے اچھے عمل کا فائدہ نہیں، آپ ہی کو ہونے والا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ اور جو گمراہ ہوتا ہے، برائی کے راستے پر جاتا ہے، تو اس برائی کا، اس گمراہی کا وبال، اس کا نقصان بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں برا کام کروں اور دوسرے کو اس کا نقصان ہو جائے، اس کا عذاب ہو جائے، اس کا گناہ ہو جائے، ایسا نہیں ہونے والا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنا خود کا بوجھ اٹھانا ہے۔ جیسے کہ بعض مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزا عیسیٰ مسیح نے اٹھا لی صلیب پہ لٹک کے، اب ہم کچھ بھی کر لو چلے گا کیونکہ انہوں نے پورے غلطیوں کی سزا اٹھا لی۔ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کی غلطیوں کی سزا عیسیٰ مسیح کیوں اٹھائیں گے؟ وہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں یا آپ کے برائیوں کا بوجھ اپنے گردن پہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا بوجھ اسی کو اٹھانا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اور ہم جب تک کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجتے، ہدایت کا راستہ نہیں بتاتے، تب تک کسی کو عذاب بھی نہیں دیتے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ کا یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، اگر آپ برائی کے راستے پر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب میں داخل نہیں کرے گا، جہنم میں داخل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا نا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ تو جس کو پتہ ہی نہ ہو غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جس کو بتایا ہی نہ گیا ہو اس سے باس پرس کیا ہوگی، اس کو عذاب کیا ہوگا۔ ہم رسول کو بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں، ضابطے کی تکمیل ہو جاتی ہے، حجت کی تکمیل ہو جاتی ہے، رسول بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہے، یہ کریں گے تو نقصان ہے، جہنم میں جائیں گے عذاب ہوگا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے، ہلاکت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں
اس کے گناہوں، اس کے کرتوتوں اور اس کے سرکشیوں کی وجہ سے، تو ہم سب سے پہلے وہاں اس بستی میں جو امیر لوگ ہیں، جو رئیس ہیں، جو عزت دار ہیں، جو سرداران ہیں، ان کو پہلے نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ عام آدمی کے پاس بات بعد میں جاتی ہے، پہلے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، سماج کے عزت دار لوگ، پیسے والے لوگ، وی آئی پیز، پہلے ان کے پاس پیغام جاتا ہے، اس کے بعد پھر عام آدمی کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، کیونکہ معلوم ہے عام آدمی کے پاس پہنچے گی تو پھر رئیسوں کے پاس نہیں پہنچے گی، رئیسوں کے پاس جب پہنچ جاتی ہے تو عام آدمی کے پاس خود بخود آ جاتی ہے۔ لیکن یہ عام آدمیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ لوگ تو بات مان لیتے ہیں، لیکن جو رئیس لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ حق کی باتیں، اچھی باتیں غریب اور کمزور لوگ پھر بھی آسانی سے مان لیتے ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، جو وی آئی پی سمجھتا ہے، جو امیر سمجھتا ہے، وہ حق کی بات کو اتنی آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خاص طور سے اس وقت جب اس کو یہ کہا جائے کہ آپ غلط راستے پر ہیں تو وہ ماننے تیار نہیں ہوتا۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور اس کے بعد پھر جب وہ نافرمانی ان کی سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم عذاب دیتے ہیں، اور ایسا عذاب دیتے ہیں کہ جڑ سے اکھڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح کے بعد کتنی ایسی قومیں تھیں جن کے ساتھ ہم نے ایسا ہی معاملہ کیا، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا، جڑ سے اکھاڑ دیا، ہلاک کر دیا۔ ایک قوم ہلاک ہوئی سرکشیاں کر کے، پھر اس کے بعد دوسری قوم آئی، ان کے سامنے گزشتہ قوم کے حالات پیش کیے گئے، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اگلا گرا پچھلا ہوشیار کا طریقہ اختیار نہیں کیا، پھر انہوں نے وہی حرکت کی، پھر ان کے ساتھ وہی کیا گیا، پھر اس کے بعد کی قوم آئی، پھر اس نے وہی حرکت کی، پھر اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا۔ اب تمہارے سامنے کئی قوموں کے کئی واقعات ہیں، سب کے ساتھ ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، پھر بھی تم کر رہے ہو، تو کیا تم کو بخش دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں، کرتوتوں کو دیکھنے اور اس کی خبر رکھنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، وہ اچھی طرح باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تم پردے کے پیچھے جو کرتے ہو سمجھتے ہو کہ کسی کو خبر نہیں ہو رہی ہے، ایسا نہیں، ہر چیز کی خبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت ہی بردبار ہے، تحمل والا ہے، بندوں کی غلطیوں کو دیکھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ شاید آج توبہ کر لیں، کل توبہ کر لیں، توبہ کرے تو میں معاف کر دوں، اس لیے چھوڑ دیتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم، جو لوگ آخرت کو حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جلدی سے جلدی دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کو چاہیے چاہیے چاہیے، تو ہم تو ان کو دے دیتے ہیں، دنیا چاہیے نا، لے لو، مگر اتنی ہی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں، اور تبھی دیتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں۔ نریدو لمن نریدو، جسے چاہتے ہیں، ہر خواہش کرنے والے کو بھی نہیں دیتے، جس کو ہم دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں۔ دنیا کی ضرورت سے زیادہ طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہاری طلب کے مطابق دنیا دے دے، چاہے نہ دے، چاہے دے، چاہے کم دے، چاہے زیادہ دے، مرضی تو اس کی ہے، لیکن جب تم طلب کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی اور تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہو رہا ہے، نہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دی جاتی ہے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، اور پھر اس کو لے جا کر جو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، مذمت کیے ہوئے آدمی، ٹھکرائے ہوئے آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ویسا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، بے عزتی کے ساتھ ڈھکیل کر۔ ایسا نہیں کہ آپ
کہ جہنم کا دروازہ کھولتے ہیں چلے جائیے، ایسا نہیں، اٹھا کر پھینکا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اب یہاں پر جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوا، وہاں پر آخرت کا خیال کرنے والوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ جو شخص آخرت حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اور جتنی کوشش اس کے لیے کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، اور اگر وہ ایمان والا ہوتا ہے تو ہم اس کی اس محنت کو ضائع جانے نہیں دیتے، اس کی کوشش میں اس کو کامیاب کر کے ہی رہتے ہیں۔ اور سعیہم مشکورا، مشکورا کے دو میننگ ہے، ایک تو یہ کہ ان کی کوششیں مقبول ہو جائیں گی، اور دوسرا مشکور کا مطلب ہوتا ہے قبول کر لی جائیں گی، اس کو پذیرائی حاصل ہوگی، اس کو انٹرٹین کیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو، اس کی اچھائیوں کو۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، مدد تو ہم ہر ایک کی کرتے ہیں، دنیا والا، دنیا کا طلبگار، اس کی بھی مدد کرتے ہیں، آخرت کا طلبگار، اس کی بھی مدد کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی بخشش بند تو نہیں ہوئی ہے، کھلی ہے، ہر ایک پہ کھلی ہے۔ کافروں کی تک مدد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کافروں کو تو کامیاب کر دیتے ہیں۔ بھئی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کفر کرنے والا ہے، وہ تو اللہ کو ماننے والا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ جو ہوگا ماننے نہ ماننے والا معاملہ وہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں تو ہم ہر کسی کی مدد کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں، ہماری مرضی کے مطابق ہے، ہم کفر ایمان کچھ نہیں دیکھتے، جس کو دینا ہے دے دیتے ہیں۔ دنیا کی جو عطا ہے، بخشش ہے نا، وہ آپ کے ایمان اور آپ کے حسن عمل پہ منحصر نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے۔ اس سے کسی کے نیک ہونا، کسی کے برا ہونا تو ثابت نہیں ہوتا، نیک ہونا برا ہونا ثابت ہوگا تو وہ حساب سے آخرت کی سزا و جزا ہوگی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو دنیا میں ہم نے کیسے لوگوں کو بزرگی دی، کیسے لوگوں کو ذلیل کیا، کس کو نیچے کر دیا، کس کو اوپر کر دیا، وہ ہمارے ہاتھ میں تھا، اس سے کسی کی بزرگی تو ثابت نہیں ہوتی۔ ہم نے کسی کو انگوٹا چھاپ آدمی ہے جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اس کو اتنے بڑے عہدے پر بٹھا دیا، اور ایک پڑھا لکھا قابل متقی پرہیزگار نیک آدمی ہے، وہ اس کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا ہے، اس کی اطاعت گزاری فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری مرضی۔ ایک متقی پرہیزگار مسلمان کو جو ولایت کے درجے پر فائز ہے، ایسے آدمی کے پاس نوکری کرا رہا ہے جو کافر ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا دنیا میں؟ تو یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، لیکن یاد رکھو یہ جو دنیا میں مل رہا نا، یہ سب چھوٹی اور معمولی چیزیں ہیں، ساری دنیا کے اوپر آپ کی حکومت کیوں نہ ہو جائے، تب بھی آخرت میں ملنے والی نعمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ یہ چھوٹے موٹے کسی مقام کے کچھ بن جائیں آپ، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک 40-50 آدمی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ 1000 2000 20,000 2 لاکھ 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ آدمی بھی آپ کے زیر حکومت آ جائیں، تب بھی آخرت سے ملنے والی نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ درجوں کے اعتبار سے، فضل و کرم کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کا نام ہے آخرت۔ اگر اس میں آپ کو تھوڑی کامیابی بھی مل جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی سے بڑی ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اب حکم یہ دیا گیا ہے کہ یہ چیزوں کو جانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، معبود مت بناؤ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ بنیادی حکم ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کو اپنا خدا نہیں ماننا۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا، جس کی مذمت کی جائے گی، جس کو ذلیل کیا جائے گا نا، تمہارا حال بھی ویسے ہونے والا ہے۔ یہ بیسک چیز ہے، اللہ کی وحدانیت کو
ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ایمان کا بنیادی اور بیسک رول ہے۔ اس کے بعد سب ہے، سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان کر، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر توحید و رسالت کے راستے پر آنے کے بعد، اس کے بعد ایک اور بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، اس کا لحاظ کرنا ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ کے رکوع میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔